بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذْ اور جب قال کہا ربک تیرے رب نے للملائکتی فرشتوں سے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفۃ اپنا نائب قالوا فرشتوں نے کہا اتجعل کیا آپ بناتے ہیں فیہا اس زمین میں من یفسد جو فساد کرے گا فیہا اس زمین میں ویسفک اور بہائے گا الدماء خون ونحن اور ہم نسبح ہم تسبیح بیان کرتے ہیں بحمدک تیری تعریف کے ساتھ ونقدس اور پاکی بیان کرتے ہیں لکا تیری قال تو انہوں نے کہا اللہ نے فرمایا انی بے شک میں عالم خوب جانتا ہوں لا تعلمون ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ اور جب قال کہا ربک تیرے رب نے للملائکتی فرشتوں سے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ اپنا نائب قالوا وہ کہنے لگے اتجعل کیا آپ بناتے ہیں فیہا اس زمین میں من یفسد جو فساد کریں گے فیہا اس زمین میں ویسفک اور بہائے گا الدماء خون ونحن ہم نسبح اور ہم نسبح ہم تسبیح بیان کرتے ہیں بحمدک تیری تعریف کے ساتھ ونقدس اور پاکی بیان کرتے ہیں لکا تیری قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی بے شک میں عالم خوب جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ اور جب قال کہا جاتا ہے ربک کہتے ہیں ہم نے کہا جاتا ہے جب شاباش ربک تیرے رب نے للملائکتی فرشتوں سے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ اپنا نائب قالوا وہ کہنے لگے اتجعل کیا آپ بناتے ہیں فیہا اس زمین میں من یفسد جو فساد کرے گا فیہا اس زمین میں ویسفک اور بہائے گا الدماء اپنا خون ونحن اور ہم نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں بحمدک تیری تعریف کے ساتھ ونقدس اور پاکی بیان کرتے ہیں لکا تیری قال اللہ فرماتے ہیں انی بے شک میں عالم خوب جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے اب سارے پڑھ لو سارے بچے میں پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ اور جب قال کہا ربک تیرے رب نے للملائکتی فرشتوں سے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ اپنا نائب قالوا وہ کہتے ہیں اتجعل کیا آپ بناتے ہیں فیہا اس زمین میں من یفسد جو فساد کرے گا فیہا اس دنیا میں ویسفک اور بہائے گا الدماء خون ونحن اور ہم نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں بحمدک تیری تعریف کے ساتھ ونقدس اور پاکی بیان کرتے ہیں لکا تیری قال اللہ نے فرمایا انی بے شک میں عالم خوب جانتا ہوں
बोलो क्यों तारीख इंसान होने से पहले कौन सा क्यों दलील और अल्लाह के वकील ये है तेरे सामने अल्लाह ने अपना खलीफा बनाया, अल्लाह मौजूद और अल्लाह ने अपना खलीफा बनाया, तो ये कुरान की दलील मौजूद है सामने। अच्छा, दूसरी सवाल ये पैदा होता है कि फरिश्तों ने कहा कि आप उसको बना रहे हैं कि जो फसाद करेगा खून बहेगा, तो क्या फरिश्तों के पास इल्म गैब है? नहीं। किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहा उन्होंने? इससे पहले एक, क्या जिन्नात दुनिया में जिन्नात रहते थे, वक्त मुबारक गरी करते थे, तो उसको देखते हुए उन्होंने ये कहा। दूसरा पॉइंट, जी शाबाश। नहीं, ये जो कहा दूसरा एक पॉइंट ये था कि जिन्नात को देखा वो कत्ल करते थे, लड़ाई करते थे, तो उन्होंने कहा ये नई जो मखलूक आएगी वो भी ऐसे करेंगे। एक दूसरा नुक्ता बयान किया था, अल्लाह ने कहा था कि मैं अल्लाह ने जिस बंदे के पास जाता है, मतलब कोई उसकी ड्यूटी करा दे तो वो क्या नाम है जवाब वो दो जजे नहीं। एक और पॉइंट है, अल्लाह ताला ने क्या कहा था? बोलो बोलो मैं। अल्लाह ने फरमाया कि मैं खलीफा बनाने लगा हूँ, तो जिसके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाती है उससे अच्छे काम होते हैं, बुरे भी काम हो जाते हैं। आम तौर पे ऐसा होता है, जब अल्लाह ने खलीफा का लफ्ज़ बोला, जिन्नात को खलीफा नहीं बनाया गया था, इसको खलीफा का लफ्ज़ बोला तो खलीफा को कुछ इख्तियार अल्लाह को देते हैं अपनी तरफ से, और कुछ इंसान के पास इख्तियारात होते हैं। कि मैंने मिसाल दी थी कि अल्लाह के अहकामात ज़मीन पे नाफिज करेंगे बगैर चूँ चला के, और दूसरा ये होगा कि जो अल्लाह की तरफ से अहकामात नहीं आएंगे, अम्बिया देखेंगे कि जो इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद चीज़ होगी तो वो बतलाएंगे, उसमें नफ़ा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। जिस तरह प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या आता है कि आप जब मदीना पाक में तशरीफ़ ले गए, अहम पॉइंट है ज़हन में रखना मोहतरम, जब मैं बोल रहा हूँ तो तफसीर को ना देखो, मेरी बात सुनो। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक गए तो वहाँ मदीना के अंसार ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हमें इजाज़त है कि हम मुज़क्कर की कलम मुअन्नस हुजूर पे लगा लें। प्यारे आका ने फरमाया ना लगाओ। अब जब वो नहीं लगाएगी, जब सालाना फल आया, फल कम था, साहबा परेशान हुए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि परेशान क्यों? अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले हम पेवनकारी करते थे, उससे फल डबल आता था, तो इस दफ़ा हमने आपसे पूछा है तो आपने फरमाया कि ना लगाओ, तो हमने नहीं किया तो फल कम आया। फरमाया शरीयत के मामलात में मेरी बात पे अमल करो, दुनियावी मामलात में अपने तजर्बात को सामने रखो। ये खलीफा जो होता है अल्लाह का नायब होता है कि दुनियावी उमूर में बसा औकात तो अपनी राय से फैसला करते हैं, लेकिन उसके अंदर भी नुकसान नहीं होता। वो पैगम्बर तो हर उसका पैगम्बर का हर अमल हुज्जत होती है। आम इंसानों के लिए कभी नुकसान होता है, कभी फ़ायदा होता है। जी आगे देखें जी। वअल्लमा, वाव का माना और अल्लमा सिखाए, अल्लमा तालीम से, अल्लमा सिखाए और सिखाए, आदमा आदम को, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, अल अस्मा, इसम की जमा अस्मा, नाम, 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 कुल्लहा सब चीज़ों के, व अल्लमा और सिखाए, आदमा आदम को, अस्मा नाम, कुल्लहा सब चीज़ों के। लिखो ना बेटा, लिख लिए, शाबाश। तुम्मा फिर, आराजा पेश किया, हुम उनको, तुम्मा फिर, आराजा पेश किया, हुम उनको, आदम अलैहिस्सलाम को, ठीक है। अलल मलाइका, फरिश्तों पर, यानी फरिश्तों के सामने। फरिश्तों पर ये अरबी में इस्तेमाल होता है, जैसे मतलब ये फरिश्ते बैठे हैं, एक बंदे को होकर पेश किया, तो फरिश्तों के ऊपर नहीं आया, लेकिन उनके पर इनके सामने पेश किया। जी फ़क़ाला, फर्स्ट क्या माना है? फर्स्ट बस कहा, अल्लाह ताला ने कहा, अम्बिकूनी, मुझे बतला
مجھے خبر دو یا مجھے بتلاؤ بِأَسْمَاءِ ناموں نام کے ساتھ ہاؤلائی ان سب چیزوں کے. ہاؤلا اس میں اشارہ ہے. ہاؤلا جیسے ہاذا ہوتا ہے نا، ہاذا ہاذان، اور ایسے ہاؤلائی. مجھے بتلاؤ نام ان سب چیزوں کے. ان کنتم مانا اگر ہو تو اگر ہو تم صادقین سچے قالو وہ کہنے وہ لگے کہنے لگے، فرشتے کہنے لگے سبحانک ہم تیری تو پاک پاک ہیں، ہے. سبحانک اے اللہ تو پاک پاک ہے. لا علم نہیں جانتے نہیں علم لنا لنا ہمیں ہمیں ہمارے لیے. لا علم لنا نہیں ہے علم ہمیں، الا مگر ما جو کچھ، الا مگر ما جو کچھ علمتنا تو نے ہمیں سکھایا. الا مگر ما جو کچھ علمتنا جو کچھ آپ نے سکھایا ہمیں. جو آپ نے سکھایا ہمیں وہ پتہ ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی پتہ نہیں. انکا بے شک تو انت العلیم تو ہی جاننے والا ہے، الحکیم حکمت والا ہے. جی لکھ لیا جی سب نے. وعلم اور سکھلائے آدم کو علیہ السلام کو اسماء نام کلہا سب چیزوں کے، ثم پھر عرضہم پیش کیا ان کو علی الملائکتی فرشتوں پر. فقال بس اللہ نے انبئونی مجھے خبر دو، مجھے بتلاؤ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ ان سب چیزوں کے نام ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. قالوا وہ فرشتے کہنے لگے سبحانک تو تو پاک پاک ہے، لا علم لنا نہیں جانتے علم ہمیں الا ما مگر جو علمتنا آپ نے ہمیں. انکا بے شک تو انت العلیم الحکیم تو ہی جاننے والا ہے، حکمت والا. ہم ایسا پڑھنے. وعلم اور سکھلائے وعلم اور سکھائے آدم علیہ السلام کو اسماء نام کلہا سب چیزوں کے. ثم پھر عرضہم پیش کیا ان کو علی الملائکتی فرشتوں پر. فقال بس فرمایا اللہ نے انبئونی مجھے خبر دو بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ ان سب چیزوں کے ناموں کے بارے میں. تم صادقین اگر تم سچے ہو. قالو وہ کہنے لگے کون؟ سبحانک آپ پاک ہیں. آپ پاک ہیں، لا علم لنا لا علم لنا نہیں علم ہمیں الا ما مگر جو کچھ علمتنا آپ نے ہمیں سکھایا. انکا بے شک آپ انت العلیم الحکیم تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے. میں عربی پڑھوں گا آپ اردو بولیں گے. وعلم اور سکھائے سارے وعلم آدم علیہ السلام کو اسماء نام کلہا سب چیزوں کے. ثم پھر عرضہم پیش کیا ان کو علی الملائکتی فرشتوں کے سامنے. فقال بس کہا انبئونی مجھے خبر دو
علم لنا نہیں جانتے ہیں الا ما علمتنا مگر جو آپ نے ہمیں سکھایا انك بے شک انت العلیم الحکیم. تو ہی جاننے والا ہے. اب سارے خود پڑھیں گے اور اردو عربی میں شاباش شروع کریں. اور سکھائے آدم علیہ السلام کو الاسماء نام اللہ سب چیزوں کے ثم پھر عرضهم پیش کیا ان کو علی الملائکۃ فرشتوں کے سامنے فقال پس کہا انبئونی مجھے بتاؤ باسماء نام ان سب چیزوں کے یہ ان سب ہاؤلا کا معنی ہے. ہاں جی ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. قالوا وہ کہتے ہیں کہ سبحانک آپ پاک ہیں لا علم لنا نہیں خبر ہمیں الا مگر جو کچھ تو نے ہمیں سکھایا انک بے شک انت العلیم الحکیم تو ہی جاننے والا ہے اور تو ہی حکمت والا ہے. آدم علیہ السلام بنے اور اللہ تعالیٰ نے تیار کر دیا اپنی قدرت سے. فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ جی آپ اس مخلوق کو نہ بنائیں, یہ فساد کریں گے, خون بہائیں گے. اللہ تعالیٰ نے دیکھو مقابلہ کیا ہے. سب سے پہلا جو کمپٹیشن ہوا ہے کس میں ہو؟ علم میں ہو. علم کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فاتح قرار دیا. علم وہ بنیادی نعمت ہے جو انسان کو عزت دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیا جو انسان کے متعلق ہے. ہنڈیا, چمچہ, چمچ, ڈھکنا, یہ جو چیزیں ہماری, چولہا, تندور, جو انسان نے کھانا پینا ہے. اب فرشتوں کے اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. جب ایک انسان ایک چیز کو فالو ہی نہیں کرتا, اس کو اپناتا ہی نہیں, اس کا نام شام کہاں آتا ہے. اب ہمارے گھروں میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں, چھوٹے سے چھوٹا 5 سال کا بچہ ہوگا آپ کو بتا دے گا فلاں چیز. جب وہ چیز ہماری فیلڈ کی نہیں ہوتی ہم نہیں بتا سکتے. وہ ساری چیزیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے لایا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بتاؤ جو انسان کی ضروریات میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کے نام بتاؤ. اب فرشتے خاموش. فرشتے کہنے لگے اللہ آپ پاک ہیں, ہمیں وہ کچھ آتا ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے. ان چیزوں کے نام آپ نے ہمیں سکھائی نہیں ہے تو ہم کیسے بتا سکتے ہیں. آپ ہی جاننے والے ہیں, آپ حکمت والے ہیں. پھر یہ ہوا, اگلے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم بتاؤ. آدم علیہ السلام نے فر بتا دیا. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم قل لکم انی اعلم, میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو, میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو. پھر جب یہ معاملہ ہوا, یہاں فاتح کون قرار دیے؟ حضرت آدم علیہ السلام نا. اب اللہ نے فرمایا یہ فاتح قرار دیا, یہ اس مقابلے میں کمپٹیشن میں ونر ہو گئے ہیں, اب تم نے ان کو سجدہ کرنا. اب وہ اعزازاً احتراماً, پہلے اعزازی یا احترام والا تعظیمی سجدہ جائز تھا, ہماری شریعت میں نہیں. تو سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. اب ایک بے نسلہ تھا اندر جس کی نسل ٹھیک نہیں تھی, اس نے کہا میں نہیں کرتا. خاندانی بندہ ہمیشہ شریف ہوتا ہے, وہ بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے. جو وہ چھوٹے خاندان کا ہوتا ہے جس کا معاشرے اور سوسائٹی میں کوئی وقار نہ ہو, اس کو کچھ مل جائے نا تو وہاں پہ سے باہر ہو جاتا ہے, وہ اپنی اوقات ہی بلا بیٹھتا ہے. اب یہ عزازیل جو ابلیس تھا, شیطان, یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا, یہ تھا جنوں میں سے, لیکن عبادت کر کر کے اللہ کے فرشتوں کے ساتھ بیٹھنے کے قابل ہو گیا تھا. عزازیل اس کا نام تھا. اب اس نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے, اس نے عقل کو سامنے رکھا. آگے سبق میں آئے گا کہ میں سجدہ کیوں کروں, حالانکہ دیکھو اس نے اللہ کی بات نہیں مانی, اس کو اللہ کی بات مان کے گر جانا چاہیے تھا. اس نے عقل استعمال کی کہ میں نہیں کرتا ہوں. کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا میں افضل ہوں, میں بہتر ہوں. کیوں؟ میں آگ سے بنا ہوں, آگ اوپر بلندی پہ جاتی ہے, آدم مٹی سے بنا ہے, مٹی زمین پہ گرتی ہے. اب یہ تکبر نے اس کو ذلیل کیا. ہمیشہ جو انسان اعتراض کرتا ہے, بڑوں کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, وہ اس تکبر کی وجہ سے نہیں کرتا, اور تکبر ہی اس کی ذلت کا اور اس کی رسوائی کا سبب بنتا ہے. اس لیے ہمیں اس سبق سے سوچنا چاہیے کہ اللہ کا جو حکم ہو فوراً اس کی سمجھ جھک جائے. وہ ایک سجدہ جسے تم جرات سمجھتا ہے, وہ دیتا ہے بندوں کو 1000 سجدوں سے نجات. ایک اللہ کے سامنے جھک جائے,
فراز کہتے ہیں نا، ہم تو محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز، ہم تو محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز، ہم نے ایک ہی ذات کو محبوب بنا، تو محبت ایک سے ہوتی ہے، علاقوں سے نہیں ہوتی۔ ان آیات میں سبق یہ ملا کہ آدم علیہ السلام کو جو فوقیت ملی، جو عزت ملی، وہ کس بنیاد میں ملی؟ علم کی بنیاد میں۔ اور قرآن میں اللہ نے اعلان کیا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اے ساری کائنات والو ہم تم میں سے ایمان والوں کو اٹھائیں گے، والذین اوتوا العلم درجات، ہاں جو اہل ایمان میں علم والے ہوں گے ان کا درجہ بنا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ آپ کو علم بھی دے اور علم وہ دے جو علم نافع ہو۔ اللہ میں اس پہ عمل کروں۔